اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 34 اور 35۔ انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں آیت نمبر 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، اور اذ جب، قُلْنَا قل کہا، نہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ لل کے لیے، ملائکۃ فرشتے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو یا فرشتوں کے لیے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس سجدہ، پس سجدو سجدہ کیا، سجدے میں گئے، اللہ میننگ سوائے یا مگر، سوائے ابلیس کے، شیطان کا نام ابلیس ہے، مگر ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، ابا انکار کیا، اور استکبر تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور تھا ہی وہ کافروں میں سے، اور کانا تھا من سے الکافرین کافروں میں سے، منکروں میں سے۔ اب اللہ جانتا تھا پہلے سے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ پہلے سے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کافروں میں سے ہیں۔ بات کیا تھی کہ شیطان، ابلیس جو ہے شیطان کا نام ہے، یہ شیطان جو ہے جنات، یہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور انہوں نے بہت فسادات کرتے تھے۔ یہ ابلیس جو تھا، یہ جنات میں سے یہ بہت عبادت گزار تھا اللہ کا، تو فرشتوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اوپر آسمان پر لے گئے اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اس کو فرشتوں جیسا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت ادھر عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ چونکہ جو جنات زمین پر تھے وہ فسادات کرتے تھے، ان کو جو ہے ویرانوں میں، پہاڑوں میں جو ہے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ادھر بھیج دیا تھا، ہٹا دیا تھا زمین سے، اور پہاڑوں اور ویرانوں جنگلات میں ان کو جو ہے کہا تھا کہ ادھر چلے جاؤ۔ تو ابلیس جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی سفارش سے جو ہے آسمان پر فرشتوں میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ بہت عبادت گزار جن تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس ابلیس کا سچ یہ ذہن میں تھا کہ اب جب جنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، سائٹ پر کر دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اب مجھے بنائے زمین پر نائب۔ تو اس کو یہ انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نائب بنائے گا، تو یہ زیادہ سے زیادہ عبادت گزار بنا اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہا کہ میں اس کو زمین پر نائب بنانے جا رہا ہوں، تو اس کے دل میں وہ خلش سی پیدا ہو گئی، وہ دشمنی سی پیدا ہو گئی، اور جو ہے اس سے جیلسی اور حسد پیدا ہو گیا۔ تو اس نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی سب کو کہا کہ سجدہ کرو،
آدم علیہ السلام کو، تو اس کی وہ جو دشمنی تھی، وہ جو حسد تھا، وہ اس وقت ظاہر ہو گیا جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تھا ہی کافر، یعنی یہ تو عبادت کرتا تھا اس نیت سے کہ میں زمین پر نائب بنایا جاؤں، وہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی تو اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، اور اللہ کے حکم سے انکار جو ہے وہ نافرمانی ہے، وہ نافرمانی ہے اور انسان منکر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو تھا ہی منکر، کافر۔ آگے پڑھتے ہیں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، اے آدم مسکن ہے، اسکن مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، انتا تمہارا، و زوج کا، و اور زوج بیوی یعنی عورت، کا تیری، تو مسکن ہے تمہارا اور تمہاری زوج کا یا تمہاری عورت کا، الجنت، یہ جنت۔ اور کہا ہم نے، اے آدم مسکن ہے یا رہنے کی جگہ ہے تمہاری اور تمہارے زوج کی یہ جنت، وَکُلَا، اور کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، جو چاہو، حیثو، جہاں سے، شئتما، جو تم چاہتے ہو، یعنی اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں سے تم چاہتے ہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم قریب، اور نہ تم قریب، ہذہ الشجرۃ، ہذہ یہ، الشجرۃ درخت، نہ تم قریب جاؤ اس درخت کے، ایک درخت اللہ نے بتایا اس کے قریب نہ جاؤ، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، خطا کاروں میں سے۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے، یعنی مطلب اس درخت کے پاس گئے اور اس سے کچھ کھایا تو تم خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ باقی جنت میں کہا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو، جہاں سے کھاتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ تم کھاؤ، لیکن ایک اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا، ادھر سے تم نے نہیں کھانا، یہ اللہ نے ادھر پابندی لگا دی۔ پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ادھر تک تو سبق پڑھ لیا، اور یہی اس کی تفسیر بھی یہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت، یہ جنت ہے، اس میں تم اور تمہاری زوجی، تمہاری عورت اس جنت میں رہو، اور جو کچھ تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے، یہ ایک پودا ہے، اس کے پاس تم نہیں جاؤ گے، اس کے پاس سے تم نہیں کھاؤ گے، اس سے تم نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق دے اور اس راستے پر چلائے جو راستہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ قرآن مجید کی ترجمے کی توفیق دے کہ یہ ہم پورا کریں، اور اللہ کرے کہ اس پر عمل کی توفیق بھی دے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔